الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، اس کے انعامات کا اعتراف کرنے کے بعد، اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد، انسان اب اپنے رب رحمان و رحیم کی بارگاہ میں دعا عرض کرتا ہے، گویا کہتا ہے، مولا میں بہت کمزور ہوں، میں بہت ویک ہوں، مولا نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسے اندازیاں بہت سخت ہیں، بہت شدید ہیں۔ اے مولا ایسے وقت میں بچ نہیں سکتا، میں ایسے وقت میں اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا، مومنوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، ایمان کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو اب رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ پرفتن دور ہے، اس دور میں بچنا بہت مشکل ہے۔ اے مولا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا، پھر ہم نے اپنی عبودیت اور اپنی ناتوانی کا اظہار کیا، اور جب اس کے بعد میں پھر ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اب تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ جب کسی بادشاہ سے، جب اپنے بڑے سے کچھ مانگا جاتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد میں کچھ مانگا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یو پی میں تو ایسا ہوتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے تو پہلے تعریف کرتا ہے، گھر پہ آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت مال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، دعا بھی دیتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں مانگتا ہے کہ اب اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو ایسے ہوتا ہے یو پی میں، یہاں کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے، ہاں۔ اور اسلوب بھی یہی ہے، جب اپنے بڑے سے کچھ مانگا جائے تو اس کی پہلے تعریف کر دی جائے۔ تو یہاں پر بھی جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ سے جب ہم دعا گو ہوتے ہیں، رب تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، تو پہلے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں پہلے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ خیر ہماری زبان اس قابل نہیں کما حقہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کر سکیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں رب تعالیٰ سے ہم جو کچھ مانگنا ہوتا ہے پھر مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اس آیت میں رب تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا کہ جب دعا مانگو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لو، تعریف کرنے کے بعد، خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولنے کے بعد پھر رب تعالیٰ سے مانگ لو، انشاءاللہ رب تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ طریقہ بھی یہی ہے مانگنے کا۔ تو یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، اب انسان دعا گو ہو رہا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہہ رہا ہے مولا اب تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو ہدایت کو لغت میں کہتے ہیں کسی کو اپنے لطف و کرم سے منزل مقصود تک پہنچا دینے کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو ہماری منزل مقصود اور ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار اور رب تعالیٰ کی رضا، رب تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت الفردوس کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہدایت عطا فرمائی، ایک عقل و شعور کی ہدایت عطا فرمائی
اگر ہمارے پاس عقل و شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے ہدایت کو، تو ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں عقل و شعور کی ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کلام مقدس کے واسطے سے ہمیں دین و شریعت کی ہدایت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور کی ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد میں اپنے نبی کو بھیج کر کے اور ان پہ کلام مقدس نازل فرما کر کے ان کے واسطے سے ہمیں دین و شریعت کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمیں ہدایت عطا فرما، ہر وقت کی نماز میں، 5 وقت کی نماز میں یہی کہتے ہیں مولا ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یہاں پر اہدنی الصراط المستقیم بھی ہوتا تو جب بھی کام چل جاتا، لیکن وہ رب تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت بڑی ہے اور ہر چیز میں خدا کی حکمت ہے۔ اگر یہاں پر ہم کہیں اہدنی الصراط المستقیم کہ مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو جو سنگل پرسن ہوگا، سنگل آدمی ہوگا، جو ایک جنا ہوگا، تو وہی کہے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اے اللہ مجھے چلا۔ اگر وہ گناہ گار ہوگا تو اس کی دعا تو دیر سے قبول ہوگی اور ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جائے، اور اگر نیکوکار ہوگا تو اس کی سنگل پرسن کی دعا قبول ہوگی۔ تو یہاں پر بہت سارے آدمی کو جمع کیا رب تعالیٰ نے، کہا دعا مانگنے کا رب تعالیٰ طریقہ بتا رہا ہے کہ، اور اس سے ایک بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جہاں پر مجمع زیادہ ہوتا ہے، زیادہ مومن ہوتا ہے، وہاں پر دعا قبول ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ جہاں پر بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے، یہ ممکن ہے کہ وہاں پر رب تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ہو، اس کے صدقے میں ہماری دعا قبول ہو جائے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہماری دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ نے جمع کا صیغہ فرمایا، سب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ سنگل دعا مت مانگو، کیونکہ رب تعالیٰ کے بندوں میں کچھ بندے گناہ گار بھی ہوں گے، کچھ نیکوکار بھی ہوں گے۔ جب زیادہ مجمع ہوگا تو اس مجمع میں نیکوکار بھی آئے ہوئے ہوں گے، گناہ گار بھی آئے ہوئے ہوں گے۔ جب نیکوکار کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جب نیکوکار کہیں گے اس بات کو اے اللہ ہم کو، مجھے بھی چلا اور میرے ساتھ ساتھ جتنی جماعت ہے سب جماعت والوں کو سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، جب یہ کہیں گے تو ان کے صدقے میں جو نیکوکار ہوں گے ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول ہو جائے گی، ہم گناہ گاروں کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ ان کے صدقے میں۔ تو رب تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ رب تعالیٰ سنگل بھی کہہ سکتا تھا تو تب بھی کام چل جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ اہدنی الصراط المستقیم یہ کہنا، تو اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو سنگل انسان نہیں کہتا، وہاں پر اس کی دعا ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جاتی، قبول نہ کی جاتی، رد کر دی جاتی، اور نیکوکار کی دعا قبول ہو جاتی، تو صرف وہی دیتا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہدایت صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایک لوگ یا 2 3 4 لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہدایت پوری ہیومنٹی کے لیے ہے، پوری سوسائٹی کے لیے ہے، جتنی پوری سوسائٹی کے لیے ہے ہدایت رب تعالیٰ کی۔ تو رب تعالیٰ نے سب کو جمع کرنے کے بعد جب کہا کہ اب تم دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، جمع ہونے کے بعد اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہدایت دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے میں اور رسول کے ہدایت دینے میں بہت ڈفرینٹ ہے، بہت فرق ہے۔ ویری امپورٹنٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو مینشن دیٹ، جو بیان کرنا چاہتا ہوں بہت خاص چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دیتا ہے، رسول اللہ بھی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے میں اور رسول اللہ کے ہدایت دینے میں بہت فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلاتا ہے، ہدایت پر چلاتا ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، دین و سنت کا راستہ یہ ہے، شریعت کا راستہ یہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پہ چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، دکھانے میں اور چلانے میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب سے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ بالکلیہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہدایت نہیں دے سکتے،
تو آپ آیت کے خلاف چلے جائیں گے. مایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محبوب بے شک ضرور آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. اس آیت کے خلاف چلے آئے کیونکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب تم ہدایت دیتے ہو، اور دوسرا طرف بندہ اگر کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دیتے تو اس آیت کے خلاف چلا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت دیتے ہیں، تم کہہ رہے ہو ہدایت نہیں دیتے. ایک جگہ رب تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کی نفی کی ہے. انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے محبوب جسے آپ چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو رب تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے والے کو بہت زیادہ جانتا ہے، ہدایت والے کو بہت جانتا ہے، خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون ہدایت کے قابل ہے کون ہدایت کے قابل نہیں ہے. یہاں پر دونوں میں ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. اس کے دونوں آیتوں کی تطبیق کرنے کے لیے، دونوں آیت کو برابر کرنے کے لیے، تاکہ قرآن شریف میں ڈفرینٹ نہ ہو، تو اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. جب اللہ رب العزت اس ہدایت کے راستے پر ہمیں گامزن رکھتا ہے، اس ہدایت کے راستے پر ہمیں چلاتا ہے. اب ڈفرینٹ سمجھ میں آ گیا، دونوں آیتوں میں تطبیق ہو گئی کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب تم ہدایت نہیں دے سکتے، اور جہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم ضرور ہدایت دیتے ہو، جہاں پر نفی کی ہے ہدایت کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کی، جہاں پر منع کیا ہے کہ ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں پر یہ ہے خود سے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ ہدایت دے سکتے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں. یہی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں. تو ہدایت رب تعالیٰ بھی دیتا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہدایت دیتے ہیں. دونوں آیتوں میں ریلیٹڈ دیکھیے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم پہلے بیان کر کے آئے ہیں، اور نیچے جو آیت کریمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی پوجتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں مولا. جب ہم نے یہ کہا تو رب تعالیٰ نے کہا اچھا مجھ سے مدد مانگتے ہو تو بتاؤ میں تمہارے کون سے مہمات میں اور کون سی عبادات میں تمہاری مدد کروں. تب بندے نے کہا اے اللہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہم کو چلا دے. یہی دعا ہے. اس کے ٹرانسلیشن کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، کلام مقدس کو پڑھنے میں بھی سمجھنے میں بھی، اور آپ نے اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کے کلام مقدس کو سمجھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ زندگی میں آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں اور آپ عمل بھی کر سکتے ہیں. تو آج کا یہی سبق تھا. خیر بات لمبی ہو گئی، اور میں سوچ رہا تھا آج پوری صورت ہو جائے تو بہتر ہوگا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا، اور اس میں بہت ساری باتیں رہ گئی ایسی. پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اور اس پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ کل سے یہ صورت پوری ہو جائے گی ولدالین تک. انشاءاللہ دعا کرتے رہیں آپ. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے تفسیر کرنے میں جو غلط ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پاک پروردگار عالم، ہم سب نے کلام مقدس کی تفسیر کو پڑھا اور سنا. یا اللہ اس میں جو خامی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما. یا پاک پروردگار عالم اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ صحیح معنوں میں ہمیں کلام مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب میں جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے اور سورہ فاتحہ کی برکت سے یا اللہ ہم سب گناہ گاروں کو کورونا جیسی بیماری سے محفوظ فرما. یا پاک پروردگار عالم تمام مسلمان بھائیوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما. دعا کے واسطے جس کسی نے بھی یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، خدا میں نہ کچھ دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، جد میں واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول.
14 منٹ کی کلپ سننے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر آپ کو فل بیان سننا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں کلک کر کے آپ یوٹیوب پہ جا کر کے سن سکتے ہیں۔ سننے کے لیے شکریہ۔